ہے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ رحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہمارے سلسلہ وار پروگرام کے اعتبار سے چوتھا پارہ اور سورہ نساء، اور سورہ نساء کی آج میں نے آیت نمبر 16 تلاوت کی ہے۔ اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللذان یاتیانها منکم، وہ دو مرد اور عورت، یعنی ایک مرد ایک عورت، جو کوئی برا عمل لے کر آئیں تم میں سے، منکم، تو فآذوہما، بس انہیں تکلیف دو، انہیں اذیت دو۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور نیک ہو جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر تم ان سے منہ پھیر لو، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھی آج کی آیت کریمہ اور اس کا مفہومی ترجمہ۔ پچھلی آیت میں فاحشہ عورت کا ذکر کیا گیا تھا، واللاتی یاتین الفاحشہ، اور تو وہاں فاحشہ سے مراد اور وہ برا فعل جو ذکر کیا گیا تھا وہ شادی شدہ عورت کے لیے تھا، اور یہاں جو ذکر کیا گیا وہ کنواری کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور ہمارے مذہب اسلام نے خواتین کو ان کے مسائل اور ان کے اچھی زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہت کچھ نوازا ہے۔
بڑے پیارے احکام اسلام کے ہیں۔ آج کی عورت، آج کی ہماری مائیں بہنیں جو اسلام سے تھوڑی نفرت کرنے لگی ہیں اور کچھ لوگوں کے بہکانے پر اپنے چال چلن اور اپنا رکھ رکھاؤ غلط کر بیٹھی ہیں، وہ ذرا اسلام کی عطائیں دیکھیں کہ اسلام نے ان کو کن کن نعمتوں سے نوازا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا ذرا دور تو دیکھیے کہ لڑکی کو، ہماری بیٹی کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا۔ اسلام نے انہیں زندہ رہنے کا حق دیا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انہیں زندہ رہنے کا حق دیا۔ لڑکوں کی طرح انہیں بھی پالنے کا، ان کی پرورش کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر عزت کے ساتھ ان کو شادی کا حکم دیا گیا کہ عزت کے ساتھ وہ شادی کریں۔ کس طرح پورے خاندان کو جمع کر کے اور عزت کے ساتھ دلہن بنا کر اس کو سسرال بھیجا جاتا ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوہ ہو جائے، تو ذرا اس تصور میں جائیں کہ جب بیوگی کی زندگی کا کیا حال تھا۔ کہیں شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا، زندہ جلا دیا جاتا، کہیں ابھاگن اور منحوس سمجھا جاتا، اور کسی مذہب میں کچھ سمجھا جاتا، کسی مذہب میں کچھ سمجھا جاتا۔ یہ صرف ایک مذہب اسلام نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، اور کسی ابھاگن کو، کسی بیوہ کو دوبارہ سے نکاح کر کے اور اسے واپس عزت دینے کا اسلام نے ہی حکم نافذ فرمایا۔ اور اسلام کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ عمل شروع فرمایا۔ عزیزان محترم، اسی طرح ہماری ماں بہنوں کو باپ کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، جو پچھلی آیت میں ہم نے بیان کیا تھا، تلک حدود اللہ والی آیت کی تقریر ہماری آپ حضرات سماعت فرمائیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیوں کو بھی حکم دیا لوگوں کو کہ ان کے باپ کی وراثت میں، باپ کی میراث میں بیٹے کا بھی حکم ہے تو بیٹیوں کا بھی حکم ہے، بیٹیوں کو محروم نہ کیا جائے، بیٹیوں کو بھی ان کے باپ کی وراثت سے حصہ دیا جائے۔ تو اس طرح اسلام نے سب سے پہلے بیٹی کو بھی باپ کے پیسے کے اندر، باپ کی میراث کے اندر حصہ دینے کا حکم فرمایا۔ تو میرے دوستو، کس طرح اسلام اپنے چاہنے والی بیٹیوں کو اور اپنے ماننے والوں کو کس طرح حقوق ادا کر رہا ہے۔ تو یہ اسلام کی شان ہے کہ جس نے خواتین کو عزت بخشی اور زنا وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے زنا کی سزائیں بیان کی، ایک شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ادا کیا، اور انہیں تلقین کی کہ اس طرح ایک شوہر کے ساتھ اگر زندگی گزارو گی تو اس میں پورے خاندان میں اور دنیا میں اور سوسائٹی میں اور ماحول میں اور معاشرے میں تمہاری عزت ہوگی۔ اس کے خلاف اگر تم جاؤ گی تو پورا خاندان بھی بدنام ہوگا، تم بھی بدنام ہوگی، تمہاری عزت بھی خراب ہوگی، پورے خاندان کی عزت خراب ہوگی، ماں باپ کی عزت خراب ہوگی، پیار کرنے والے بھائی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، محبت سے پالنے والا باپ لوگوں کے سامنے کس منہ سے جائے گا۔ لہذا اگر کوئی ایک بیٹی اپنے آپ کو کسی غلط راستے پر لے جاتی ہے، پورے گھر کے ماحول کو قیامت میں جھونک کر چلی جاتی ہے، غموں میں نڈھال کر کے چلی جاتی ہے۔ خواتین کے لیے پردے کو لازم فرمایا کہ وہ پردے میں اور ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں رہا کریں، تاکہ اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے نہ دکھایا کریں کہ وہ
باہر سڑک پر پڑا ہوا لوہا نہیں ہے کہ لوہا سڑک پر ایسے ہی آزاد ڈال دیا جاتا ہے۔ اے میری بہن، اے میری بیٹی، تو سڑک پر پڑے ہوئے آزاد لوہے کی طرح نہیں ہے، بلکہ تجھے تو ہیرا بنایا ہے۔ تو خاندان کی عزت ہے، خاندان کے لیے ہیرا ہے، اور ہیرے کو کباٹ میں رکھا جاتا ہے، تجوری میں رکھا جاتا ہے، عزت کے ساتھ تجھے حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ اگر ہیرے کو ایک خروچ لگ جائے، ہیرے کو اگر ایک خراش آ جائے تو ہیرا خراب ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو بڑی قیمتی چیز ہے، بیکار چیز نہیں ہے۔ اپنے اندر سے اس بات کو نکال دے، میرا کوئی مقام نہیں ہے، نہیں، تمہارا بہت مقام ہے، پوری سوسائٹی میں مقام ہے، تو پورے خاندان میں تمہاری عزت ہے۔ میرے دوستو، ماں کی بھی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن اسلام نے سب سے پہلے عزت عطا فرمائی۔ لوگ ماؤں کو مارا کرتے تھے، بیٹے کے سامنے ماں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، کہ سب سے پہلے میرے نبی نے ماں کے لیے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام امہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سب سے پہلے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا حکم میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو عزیزان محترم، یہ عزت، یہ مقام، جنت کا مقام عطا کیا ماں کے قدموں کو۔ اور ذرا اب یہاں رک کر یہ بھی غور کریں کہ جب ماں کے پیروں کا اور ماں کے قدموں کا یہ مقام ہے تو ماں کی پیشانی اور ماں کے سر کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام اور درجہ کیا ہوگا۔ لہذا اسلام نے بیٹی کو بھی عزت دی ہے، بہو کو بھی عزت دی ہے، اور ماں کو بھی عزت دی ہے۔ عورت جس مقام پہ بھی ہے اس کو اسلام نے عزت دی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے کسی غلط ارادے سے غلطی پر آ جائیں تو جس کو کہا واللذان یاتیانہا منکم، کہ ان سے کسی مرد یا کسی عورت سے کوئی غلط کام ہو جائے تو اسلام کہتا ہے فعذوہما، انہیں تکلیف دو، انہیں جسمانی تکلیف دو، انہیں سزا دو، گھر میں مارو پیٹو، ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی کرو تاکہ دوبارہ وہ غلط قدم نہ اٹھانے پائیں، اور اپنے مقام کو جو میں نے ابھی بیان کیا وہ اپنے مقام کو سمجھ سکیں، اپنی عزت کو سمجھ سکیں، اپنی حقیقت کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور ہم کس راستے جا رہے ہیں۔ تو کہا فآذوہما، انہیں اذیت دو، جسمانی اذیت بھی دو، اور انہیں قولی اذیت بھی دو، انہیں برا بھلا بولو، انہیں سمجھاؤ، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھاؤ، انہیں بتاؤ۔ فعذوہما، انہیں قولی تکلیف بھی دو، ان سے کہو کہ تم نے کس طرح ہماری بے عزتی کی ہے، تم نے اس طرح کر کے ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، تم نے اپنے غلط قدم کی وجہ سے سوسائٹی میں ہمارا برا حال کر دیا، ہم کسی جگہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ اس طرح کے کلمات ان سے کہو اور انہیں سمجھاؤ بجھاؤ۔ اور پھر کہا آگے، کتنا پیارا راستہ پھر کھولا کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ تم ہر وقت اب اس کو اٹھتے بیٹھتے سزا دیتے رہو، اٹھتے بیٹھتے مارتے پیٹتے رہو، اٹھتے بیٹھتے اسے گالیاں دیتے رہو، اسے برا بھلا کہتے رہو۔ بڑا پیارا راستہ آگے اسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِن تَابَا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے اس برے فعل سے، برا قدم جو اٹھایا تھا اس سے اگر توبہ کر دیں، توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور نیک ہو جائیں۔ اب اس میں صرف عورت ہی شامل نہیں ہے بلکہ مرد اور عورت دونوں کا برابر ذکر کیا گیا، کیونکہ جو خرابی لڑکی نے کی ہے، جو گناہ لڑکی نے کیا ہے وہی لڑکے نے کیا ہے۔ چاہے وہ دو عورتیں برا کا عمل کریں، چاہے دو لڑکے مل کر آپس میں برا فعل کریں، چاہے مرد اور عورت مل کر برا فعل کریں، تو یہ واللذانی میں دو شامل ہیں کہ جو بھی ہوں گے اور برے طریقے سے برا فعل کریں گے تو ان کو فآذوہما، انہیں اذیت دی جائے، کب تک؟ جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور نیک ہو جائیں، متقی ہو جائیں، اب اس راستے پہ دوبارہ نہ جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر تم ان سے منہ پھیر لو، اب انہیں اس طرح کی تکلیف نہ دو، اب انہیں بار بار ذلیل الفاظ سے ذلیل نہ کرو، انہیں حقیر نہ جانو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تم بھی انہیں چھوڑ دو،
اب ان کے پیچھے نہ پڑو اور پھر ہم بھی انہیں معاف کر دیں گے۔ ان اللہ کان تواب الرحیمہ، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اے گھر والو، جب ہمارے کچھ بچوں سے اگر حرکت ہو گئی ہے، غلط کام ہو گیا ہے، تم بھی انہیں معاف کر دو، ہم بھی معاف کر دیں گے، ہم بھی معاف کر دیں گے، تم بھی معاف کر دو۔ کتنا پیارا جملہ کہا اللہ نے کہ تم بھی معاف کر دو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تم بھی انہیں معاف کر دو، ہم بھی انہیں معاف کر دیں گے۔ ہم توبہ کا قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ میں توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ میرے دوستو، یہ جو توبہ کا یہاں پر آ کر ذکر کیا، یہ اوپر کی دو آیتیں جو اور آئی ہیں، یہ ان میں بھی شامل ہے کہ جہاں میں نے حق کے بارے میں بات کی تھی، میری تلک حدود اللہ والی تقریر بھی سماعت فرما لیں، آیت نمبر 13 14 اور آیت نمبر 15 بھی میری وہ تقریریں بھی اگر آپ سنیں گے تو ان میں جو احکام نازل فرمائے اور اس میں بھی جو سزائیں بیان کی ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے حق بانٹنے میں حق تلفی کی ہے، یا حق لینے میں حق تلفی کی ہے، یا حق دینے میں حق تلفی کی ہے، تو جب پہلے توبہ کرو۔ یہ توبہ سب کے لیے ہے، حق والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ توبہ کریں اگر حق تلفی ہو گئی ہے۔ اللہ کی حق تلفی کرنا، حقوق اللہ کی حق تلفی کرنا، اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اور بندوں کی حق تلفی کرنا تو جس کی حق تلفی کی ہے، جس کا مال مارا گیا ہے، جس کو کم پہنچا ہے اور جس نے زیادہ لے لیا ہے، وہ کم والے کو جس کو کم دیا اس سے معافی مانگے۔ اور معافی مانگنے سے یہ نہیں کہ حق ختم ہو جائے گا، بلکہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ جتنا کم دیا گیا ہے وہ اسے ادا کیا جائے، وہ اسے ادا کیا جائے۔ اسلام کسی کا ایک پیسہ بھی کسی کے اوپر رہنے دینے کے حق میں، فیور میں نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ پہلے معافی مانگو اور جو کم دیا گیا ہے وہ بھی اس کو پورا ادا کرو۔ بہت سے خاندان میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، سارے بیٹے ہی لے کر رکھ لیتے ہیں۔ اگر کسی خاندان میں بیٹی کو حصہ نہیں دیا گیا ہے، یہ بھی ان پر ظلم ہوا ہے، یہ ان کی حق تلفی کی گئی ہے، اور یہ بھی اللہ کا حد، اللہ کی لگائی ہوئی حد کو توڑا گیا ہے، اور حد کا توڑنا کفر ہے۔ اور جب کفر ہے تو کفر کے لیے وہی ہے کہ خالدین فیہا، خالدن، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نارن خالدن فیہا۔ میرا اوپر کا بیان سماعت کریں کہ وہ خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جہنم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حق ادا کر دو، معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تم بھی معاف کر دو، اللہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو پھر وہ اب جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اگر اللہ نے معاف کر دیا تو ہو سکتا ہے جہنم کی وہ بو بھی نہ پائیں، جہنم کے قریب بھی نہ جائیں، اور اللہ انہیں شروع سے ہی بخش کر جنت عطا فرما دے۔ تو میرے دوستوں کہا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا۔ تو اسی طرح جو فاحشہ ہیں، دوسری آیت واللاتی یاتین الفاحشہ کا بیان میرا سماعت کریں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ان سے غلط قدم اٹھ گیا اور انہوں نے فحش بات کر لی، زنا ہو گیا ان سے، تو پھر اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اب یہاں تیسرے کہ وہ شادی شدہ ہیں، وہ انہوں نے غلط قدم اٹھایا، توبہ کریں۔ یہاں اس آیت میں نے جیسے شروع میں ہی کہا تھا کہ کنوارے ہیں تو وہ ان سے بھی اگر غلط کام ہو گیا ہے تو توبہ کریں۔ فَإِن تَابَا، پر ان دونوں کو چاہیے کہ توبہ کریں۔ توبہ جب کفر کو ختم کر دیتا ہے تو حقوق کو بھی ختم کر دیتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ حقوق ختم نہیں ہوتے، حقوق ختم نہیں ہوتے، معافی ہو جاتی ہے، اس گناہ کی معافی ہوتی ہے، لیکن حق معاف نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کا حق، اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، نمازیں قضا کی ہیں، تو اللہ سے توبہ کرے تو وقت پر نہ کرنے کی جو غلطی کی تھی، جو گناہ کیا تھا، وہ معاف ہوگا، نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ لہذا اپنی قضا نمازیں پڑھے، قضا روزے رکھے، اور جو بھی حقوق اللہ میں کمیاں کی ہیں وہ عمل کرے اور توبہ کرے۔ تو اسی طرح حقوق اللہ کسی کا مارا تو یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا، لوگوں کے پیسے مار لو، لوگوں کی جائیداد ہضم کر لو اور توبہ کر لو، کام ہو گیا۔ نہیں، حکم ہے کہ توبہ کرو جو گناہ ہوا، اور پھر وہ چیز ریٹرن کرو، اسے واپس کرو۔ جب تک واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا۔
وہ چیز دینا پڑے گی، ریٹرن کرنا پڑے گا، جو مارا ہے وہ دینا پڑے گا جب تک معاف نہیں ہوگا۔ لہذا معاف کرواؤ، اور جب معاف ہو جائے تو پھر وہ چیز ادا کرو۔ اب جب وہ چیز ادا کر دو گے تب اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے کہا فاردوا عنہما، تم انہیں چھوڑ دو، معاف جو جانے دو، اب معاف کر دو، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، نیک ہو گئے ہیں، اب انہوں نے تقویٰ کی زندگی گزارنا شروع کر دی ہے، تو تم انہیں چھوڑ دو، اب ذلیل و رسوا نہ کرو۔ اب جب تم بھی چھوڑ دو، ان اللہ کان، تم تو بندے انسان ہو، جب تم معاف کر، میں تو رحیم ہوں، میں تو توبہ کا قبول کرنے والا ہوں، میں کیوں نہیں معاف کروں گا، لہذا میں بھی معاف کر دوں گا۔ عزیزان محترم، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، لیکن گناہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم اللہ سے بھاگے رہو۔ کہاں تک اللہ سے بھاگو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بھاگ سکتے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور جس طرح کا گناہ جو بھی بیان کیے گئے ہیں اگر ہوئے ہیں تو لوگوں سے بھی، بندوں سے جس کا حق ہے ان سے بھی معافی مانگو اور اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، اور وہ توبہ کا قبول کرنے والا، اور اتنا توبہ کا قبول کرنے والا اور توبہ کو پسند کرنے والا ہے کہ اس نے اپنی ایک صفت، تواب کی صفت، تواب کی صفت اس نے اپنی بھی رکھی ہے، اور یہی نام توبہ کرنے والے کو بھی دیا ہے۔ یہ دونوں صفت اللہ نے اپنے ساتھ ملا لی ہے۔ اب جو توبہ کرتا ہے اسے بھی تواب کہا جاتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اسے بھی تواب کہا جاتا ہے، اور جو توبہ قبول کرتا ہے یعنی اللہ، اس نے اپنے آپ کو بھی تواب کہا۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ تواب ہے، توبہ، بہت توبہ کرنے والا، جو بہت توبہ کرتا ہے اللہ اسے اپنے نام کے ساتھ شریک کر لیتا ہے، اپنی صفت کے ساتھ شریک کر لیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ تواب اپنی صفت کے پیارا نام عطا کر دیتا ہے۔ کہا تو توبہ کرنے میں بہت زیادہ آگے ہے اور میں توبہ قبول کرنے میں بہت آگے ہوں، تو توبہ کرتا جا، میں توبہ قبول کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کا قبول کرنے والا اور توبہ پر قائم رہنے والا بنائے، اور جو کچھ بھی میں نے عرض کیا غلطی ہوئی ہو مولا معاف فرما، اور اس سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔